بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اس سے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ رحیم و غفور ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا۔ مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا، میں کب کہاں ہوں گا، کن کے ساتھ ہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں، کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں، جس تاریخ میں سانس لیتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہا ہوں، مجھے یہاں وہ میرا بادشاہ لایا ہے۔ میرے پاس اس کا تعارف ہے۔ وہ مہربان، رحیم، کریم، سننے والا، جاننے والا، سب یاد رکھنے والا اور بے تحاشا محبت کرنے والا رب ہے۔ اور اس تعارف کے بعد میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں، میرے دل کی طرف اور سجدوں کے آنسوؤں سے وہ واقف ہے، تو پھر وہ مجھے دے گا سب، چاہے جتنا اندھیرا آئے۔ میں جانتا ہوں وہ ہے، وہ میرے پاس ہے اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا۔ وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ساری باتیں بھی تسلیم کی ہیں جن پر ماضی میں میں نہیں مان سکتا کا لیبل لگایا کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں اس متاع جاں کو کھونے پر خاموشی باندھ کر دیکھا ہے جس کے بارے میں میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر کا دعویٰ کر چکا تھا۔ میں نے ان بری خصلتوں کو بھی اپنایا ہے جن پر کبھی نہیں کروں گا کا مستحکم اعلان کر چکا تھا، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑا جن پر فار ایور کا ٹیگ چسپاں کیا تھا۔ غرض یہ کہ باحیثیت انسان میں کچھ نہیں، میرے دعوے، وعدے، اعلان ایک پل کی مار ہے، اور تقریباً ہم سب ہی ایک نہ ایک دن ضرور ان سب باتوں پر یقین لے آئیں گے۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، ان سے کہنا بہت اداس ہوں میں، یہ دل نہیں لگتا، کہنا بہت اکیلا ہوں، کہنا میں رویا کرتا ہوں، کہنا مجھے قرار نہیں ہے، انتظار بہت، ان سے کہنا وہ مجھ سے باتیں کریں، کہنا زبان سوکھ گئی لیکن کلام باقی ہے، ان سے کہنا وہ اب ملے مجھ سے، ان سے کہنا مجھے بلائیں کبھی۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے، جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، جو منہ پھیر لے اسے چھوڑ دو۔ جسے چاہا جائے اسے پایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ ہر زخم دوسروں کو دکھایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ جو دل کو بھاتا ہے، منفرد نظر آتا ہے، اسے دل میں بسایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے جس کا دیدار ہو جائے، اسے پاس بھی بلایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ لوگ تو یوں ہی خاص ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ چیزیں زندگی کو سکھا دیتی ہیں، آپ نہ بھی سیکھنا چاہیں تب بھی سکھا دیتی ہیں۔ مجھے اپنے من پسند انسانوں اور چیزوں کو خود تک رکھنے کی خواہش تھی،
اپنے لیے ان کی محبت میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں سمجھوتا کرنا سیکھ گیا، اور اس کے بعد زندگی نے مجھے آرٹ آف لوزنگ سکھانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ایک کر کے جان سے زیادہ عزیز تر چیزوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گا، تمہیں یاد کر کے روؤں گا، تو سنو، ایسا نہیں ہوگا۔ میں کھونے کا ہنر سیکھ چکا ہوں۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص اگلے 4 دن میں آپ کو زمین پہ پٹک بھی سکتا ہے۔ زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا، مگر ابھی بھی اسے ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آ سکا کہ جب بے تحاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں، یا بہت بڑے ہجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے، یا بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے، یا ایک مکمل منظر کسی بڑی محرومی کا احساس جگا دے۔ بہت جدوجہد سے تراشی گئی حال کی خوشیوں پر اچانک ماضی کا سایہ لہرانے لگے۔ وہ ایک لمحہ جب ذہن میں سب احساسات اچانک گڈمڈ ہو جائیں، ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے۔ کبھی کبھی میں اس دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ جو چلا گیا ہے وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، تبھی دور کر دیا گیا مجھ سے، اور تب ایسا لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ صبر بس غم کا ایک چھوٹا سا وقفہ تھا۔ پھر دل اللہ سے ضد کرنے لگتا ہے، اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے، اور پھر سے اسی قرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دیتے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ آئے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، اے میرے رب، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔